الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا تیسرا پارہ، تیسری سورت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ
عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ایک موضوع بیان ہو رہا تھا کہ اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کے وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے راستے ہیں کہ جن راستوں پر چل کر اور جن طریقوں کو اپنا کر اللہ کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور ایک انسان مقام محبوبیت کو حاصل کر لیتا ہے ان راستوں پر چل کر۔ اس سلسلے میں گزشتہ جمعے چونکہ فلسطین کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو گئی، میں اپنے اس موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم ایمان لائے ہیں، ایمان بالرسول کے کل 3 تقاضے ہیں، اور 2 تقاضے آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان بالرسول کے 3 تقاضے ہیں۔ نمبر 1 محبت رسول، نمبر 2 اطاعت رسول، اور نمبر 3 اتباع رسول۔ محبت رسول اور اطاعت رسول کا الگ الگ جمعوں میں ذکر ہو چکا ہے۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں اتباع رسول کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اطاعت اور اتباع دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ اطاعت قول کی بھی ہوتی ہے اور اطاعت فعل کی بھی ہوتی ہے، لیکن اتباع جو ہوتی ہے وہ صرف فعل کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا اور نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن اللہ نے اپنی اتباع کا حکم نہیں دیا۔ اتباع کو نبی کے ساتھ جوڑ دیا، بس اطاعت کو اپنے ساتھ جوڑا، نبی کے ساتھ بھی جوڑا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن جب بات آئی اتباع کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اتباع وہ عمل کی ہوتی ہے، اتباع کا تعلق عمل سے ہے۔ اب عمل کا مطلب ہے کر کے بتانا، اللہ کہے گا تو صحیح لیکن کر کے نہیں بتائے گا۔ اللہ کہے گا نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھ کے اللہ نہیں بتائے گا۔ تو اسی لیے اتباع کو اللہ نے صرف نبی سے جوڑا، کر کے کون بتائے گا؟ کہا کر کے میرا نبی بتائے گا، کر کے میرا نبی بتائے گا۔ اللہ نہیں کرے گا، اللہ صرف کہے گا کرو۔ کس طرح کریں، یہ کام کیسے کریں، اللہ کہے گا میں نہیں بتاؤں گا، کر کے اتباع اس میں کرنی ہوگی میرے نبی کی، کر کے میرا نبی بتائے گا۔ اطاعت میں اور اتباع میں اس فرق کو سمجھ لیا اگر کسی نے تو اس کے لیے اطاعت سے آگے بڑھ کر اتباع تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ محبت کے بعد درجہ ہے اطاعت کا، اور اطاعت کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے اتباع کا۔ اتباع اطاعت سے بڑھ کر، تو اللہ نے بھی یہاں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہا تم مقام محبوبیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے، پھر ہائی لیول پر آ جاؤ، اس تیسری ڈگری پر پہنچ جاؤ، اس تیسرے مرحلے تک اپنے آپ کو پہنچا دو، یعنی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ ایک ہی نسخہ ہے، یحببکم اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ محبت رسول پر پہنچ کر، اطاعت رسول پر بھی پہنچ کر انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کو دے دی تھی۔ آپ کو لازماً اتباع تک پہنچنا ہوگا۔ نبی نے کہا نماز پڑھو، آپ نماز پڑھیں گے، یہ اطاعت ہو گئی۔ کس طرح پڑھیں گے؟ جس طرح نبی نے پڑھ کے بتائی اس طرح پڑھیں گے، یہ اتباع۔
صحیح بخاری کی ایک حدیث میں سنا دوں تاکہ بہت جلدی سے معاملہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. جاء رجل، ایک شخص آیا مسجد کے اندر، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیۃ المسجد، اللہ کے رسول مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب آیا اس نے مسجد میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے صحابی ارجع، تم واپس جاؤ، فصلی، نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. کیا نہیں پڑھی تھی؟ اس نے پڑھی تھی. وہ صحابی رسول پھر چلے گئے، جا کے پھر نماز پڑھ لی. اب 2 دفعہ نماز پڑھ لی نا، پھر آئے السلام علیکم یا رسول اللہ، فرمایا وعلیکم السلام، ارجع، واپس جاؤ، فصلی، نماز پڑھو. اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی ملایا فإنک لم تصلی، تمہیں نماز اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ تیبارہ چلے گئے. اب 3 مرتبہ نماز پڑھ لی اور پھر سلام پھیر کے آیا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. ایک تو آپ یہاں پر دیکھیے کہ اطاعت بھی جو کرتے تھے نا صحابہ، ان کی اطاعت بھی 100% تھی. آگے سے پلٹ کر اس نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول میں نے ابھی پڑھی ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ابھی تو پڑھ کے آیا. یہ ہے صحابہ کی اطاعت کا وہ مقام جو کوئی حاصل کر سکتا ہے. اطاعت کتنی ہے؟ 100% اطاعت ہے کہ پڑھ لی نماز. لیکن صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اتنا گہرا تھا اور اتنا یقین تھا کہ اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات کہہ دی جو ان کی عقل کے خلاف ہے، کہ نا عقل سے اگر وہ پوچھتے کہ پڑھیے نہیں پڑھی، ان کی عقل ان کو سمجھاتی پڑھیے. صحابہ کہتے تھے ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، کانوں کا سنا ہوا غلط ہو سکتا ہے، ہماری عقل کا سمجھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اگر ہماری عقل کہتی ہے کہ پڑھیے، ہماری آنکھوں نے ہمیں پڑھتا ہوا دیکھا ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی. گئے جا کے پھر نماز پڑھی. 2 مرتبہ پڑھ کے آئے، پھر کہا پھر نماز پڑھو، پھر چلے گئے. عقل کا دخل نہیں ہے، اس لیے کہ اطاعت بھی وہ 100% کرتے تھے. 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے پیغمبر یہی فرما رہے ہیں ارجع، جا کے نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، میں اس لیے پڑھوا رہا ہوں تو نے پڑھی نہیں ہے نماز. تو اب ان کے عقل میں یہ بات آئی، اس کا مطلب ہے مجھے پڑھنی نہیں آتی، اس کا مطلب ہے مجھے پڑھنی نہیں آتی. حدیث کے الفاظ ہیں، کہنے لگے والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد کی. اللہ کی قسم، جس نے آپ کو، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے اس سے زیادہ نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے. بس جو پڑھی ہے نا نماز اسی کا پتہ ہے. اور آپ کہتے ہیں یہ جو نماز ہے اس کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے. 3 مرتبہ پڑھی ہوئی نماز کو آپ نے اس کو کل عدم قرار دے دیا، پڑھی ہی نہیں. کہنے لگے علمنی الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے نماز سکھا دیجئے. آپ نے فرمایا جب تم نماز کے اندر داخل ہو اور جب تم رکوع کرتے ہو، فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا. رکوع میں اطمینان نہیں ہے تمہارے، نہ جھکے ہو، نہ گھٹنوں کو صحیح طرح پکڑا ہے، نہ تمہاری کمر سیدھی ہوئی ہے، نہ تمہارا سر اور کمر تمہاری برابر ہوئی ہے. آپ نے ثم ارفع رأسک حتی تعتدل قائما، جب رکوع سے اٹھو تو حتی تعتدل قائما، اس طرح اٹھو کہ تم بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. وہ ذرا جلدی نماز پڑھ رہے تھے، جس طرح آج ہمارے، اب تو پٹھانی بدنام ہو گئے، اب تو سب بہت سارے لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں. رکوع سے اٹھے نہیں فوراً سجدے میں گئے. فرمایا حتی تعتدل قائما ثم اسجد، اور جب تم سجدہ کرو حتی تطمئن ساجدہ،
اور آپ نے فرمایا ثم ارفع، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ، حتی تستوی وتطمئن جالسا، تم بالکل سیدھے ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ جو دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے نا، ہم سے بیٹھا نہیں جاتا کچھ لوگوں سے، پہلے سجدے سے اٹھتے ہی وہ کہتے ہیں اٹھ کیوں گئے، جاؤ دوسرے سجدے میں۔ وہی ضرورت ہی کیا تھی، ایک ہی سجدہ کر لیتے لمبا، یہ اٹھنے کی ایسا کوئی اٹھنا، اس کو جلسہ استراحت ہے دو سجدوں کے درمیان، اس کی دعا ہے باقاعدہ، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی، یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، اور اتنی جامع کہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، واہدنی مجھے ہدایت دے دے، وعافنی مجھے عافیت دے دے، ورفعنی مجھے بلند کر دے، وجبرنی مجھے پورا پورا حق دے دے میرا، ورزقنی اور مجھے رزق دے دے، پھر جائیں سجدے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پوری نماز آپ نے بتائی، آپ نے فرمایا ثم اجعل ذلک فی صلاتک کلھا، اس طرح تعدیل ارکان کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، اطمینان کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ نماز پڑھے گا، تیری نماز ہوگی، ورنہ اگر اس طرح جلدی جلدی نماز پڑھے گا نا، تیری نماز نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا ہماری نمازیں کہیں ایسی تو نہیں ہیں کہ جن کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ اچھا، اس حدیث میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ محبت بھی کرتا تھا، محبت میں گیا نا، اللہ کے رسول کا کہنا مان رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، اور اطاعت بھی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا چیز نہیں تھی اس کی نماز میں؟ اس کی نماز میں اتباع نہیں تھی۔ اتباع کہتے ہیں جیسا میں نے پڑھ کے بتایا ویسے پڑھ، جیسا میں نے پڑھنے کو کہا اس طرح پڑھ۔ اللہ اکبر، اطاعت تھی، اتباع نہیں تھی۔ کتنا بڑا نقصان ہو رہا تھا، پڑھی بھی نماز کل عدم قرار دے دی جا رہی تھی، نہیں پڑھی۔ اور کل عدم قرار دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتباع کتنی ضروری ہے اطاعت کے ساتھ ساتھ۔ آج ہم کچھ محبت میں ہٹکے ہوئے ہیں، کچھ اطاعت میں ہٹکے ہوئے ہیں، محبت بھی 100% نہیں، اطاعت بھی 100% نہیں، اور اتباع تک تو پہنچتے ہی نہیں۔ ایک حدیث، اس کو ایک مثال سے بھی میں سمجھا دوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اتباع اصل میں کہتے ہیں بالکل پیچھے پیچھے چلنا، بالکل پیچھے پیچھے چلنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گاڑی میں راستہ بھٹک جاتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ یار کسی سے پوچھ لو، رکشے والے کو پکڑ کے پوچھتے ہیں بھائی ذرا بتانا، ہم نے ضیاء الدین جانا ہے ہاسپٹل، ذرا راستہ تو یہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتفاق سے اگر اس گاڑی والے نے بھی وہیں جانا ہو، یا وہ بڑا اچھا سمجھدار ہمدرد خیرخواہ ہو، اور وہ دیکھے یار مریض بیٹھا ہوا ہے، پیشنٹ ہے، وہ کیا کہتا ہے، مولوی صاحب گاڑی میرے ہی گاڑی کے پیچھے پیچھے رکھیے گا، میں آپ کو وہیں تک لے جاتا ہوں۔ اب آپ بتائیے، جب آپ اس کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی کو رکھتے ہیں تو کس طرح رکھتے ہیں؟ اتباع آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا اس کی گاڑی سے کبھی گاڑی آگے نکالتے ہیں؟ کبھی نہیں نکالتے۔ نبی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا چاہتے ہو نا تو آگے مت نکلنا۔ اتباع میں آگے نہیں نکلا جاتا، ہمیشہ پیچھے رہا جاتا ہے، متبوع کے پیچھے رہا جاتا ہے۔ جس کی اتباع کر رہے ہیں اسے متبوع کہتے ہیں۔ متبوع کے پیچھے، وہ گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتا ہے، آپ بھی اسپیڈ بڑھاتے ہیں، کیونکہ آپ نے پیچھے رہنا ہے۔ جس طرح وہ کرے گا اس طرح ہم نے کرنا ہے۔ وہ اسپیڈ سلو کرتا ہے، آپ بھی سلو کرتے ہیں، ہے ایسا یا نہیں؟ وہ رائٹ ٹرن کرتا ہے تو آپ بھی رائٹ ٹرن کرتے ہیں، وہ لیفٹ ٹرن کرتا ہے آپ بھی لیفٹ ٹرن۔ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ چلائے گا اس طرح میں نے چلانی ہے گاڑی، ہے ایسا یا نہیں؟ جس طرح وہ چلائے گا، وہ رائٹ نکلے گا میں بھی رائٹ، وہ لیفٹ نکلے گا میں بھی لیفٹ۔ او بھائی بالکل اسی طرح چلا رہا تو میں چلانی نہیں آتی، کہا نہیں بھائی میں اس کو فالو کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ وہ منزل تک پہنچ جائے گا، اور اگر آگے نکل گیا، اب یہ تو بے وقوف ہے، اتنا سلو چلا رہا میں آگے نکل جاؤں، اس سے نہیں نکلتا آگے۔ سمجھدار ڈرائیور کہتا ہے بھٹک جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک مثال سے، ایک اور حدیث سے سمجھا دوں آگے نکلنے والی بات۔ اللہ کے نبی، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابی آئے،
جاء ثلاث رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ازواج مطہرات کے پاس پہنچے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے تھے۔ ازواج مطہرات نے فلما اخبروا ذالک، جب ان کو بتا دیا گیا کہ آپ اس طرح عبادت کرتے ہیں رات کو، تو حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، جب انہوں نے ازواج مطہرات سے رات کی عبادت کے متعلق دریافت کر لیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، انہوں نے اللہ کے رسول کی اس عبادت کو کم سمجھا۔ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول تو رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آپ تو ساری رات عبادت کرتے ہوں گے، آپ تو سوتے ہی نہیں ہوں گے۔ جب انہوں نے سنا ازواج مطہرات نے سچ سچ بتایا تو انہوں نے اللہ کی عبادت کو، اللہ کے رسول کی عبادت کو کمتر سمجھا، لیکن دل میں خیال پیدا ہوا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی کہاں ہے، محنت تو ہم نے کرنی ہے، ہم گناہگار لوگ ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی تم دونوں گواہ ہو جاؤ، قال احدهم اما انا فاصلی اللیل ابدا ولا ارقد، بھائی میں تم کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ہم تینوں دوست ہیں، میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں آج کے بعد رات کو کبھی سوؤں گا نہیں اور پوری رات تہجد پڑھ کے گزاروں گا، ہمیشہ مرتے دم تک۔ دوسرے نے کہا وقال الآخر انا اصوم الدہر، میں اب مرتے دم تک ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا، ولا افطر، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا، میری زندگی کے جتنے دن ہیں وہ سب روزے کی حالت میں گزریں گے۔ تیسرے نے کہا کہ بھئی تم گواہ ہو جاؤ، انا اعتزل النساء ولا اتزوج، میں اب عورتوں سے شادی ہی نہیں کروں گا، میں کنوارا ہی رہوں گا، کیونکہ شادی کے بعد آدمی دال روٹی کے چکر میں اور بچوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے، میں تو جھنجھٹوں سے نکل کر زندگی ایسی گزاروں گا۔ اب دیکھیے یہ اللہ کے رسول سے آگے نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ وہ صحابی آپ کے یہ تینوں آئے تھے، اس طرح پوچھ رہے تھے، ہم نے بتایا اور یہ باتیں کر کے گئے۔ فلما اخبروا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے ان کو بلایا اور تینوں کو بٹھا کے کیا فرمایا، شاباش دی، فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم وہی ہو، تم نے یہ باتیں کری تھیں ابھی ابھی۔ جی اللہ کے پیغمبر، ہم نے یہی باتیں کری تھی۔ آپ نے فرمایا اما واللہ، اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکن اصوم وافطر اصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، جو مجھ سے میرے اس طریقے کو چھوڑ دے گا فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ ڈرائیور ہیں جو اللہ کے رسول سے آگے نکلنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا آگے نہیں نکلو، گمراہ ہو جاؤ گے، تمہارا میرا تعلق ہی ختم ہو جائے گا۔ بس اس کو کہتے ہیں اتباع کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کو سناؤں اور بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ فی سریۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو ایک قافلے کا امیر بنا کر، ایک لشکر کا امیر بنا کر آپ نے جمعے کی صبح ہی صبح روانہ کر دیا۔
ان کی حدیث کے الفاظ ہیں فوافق ذلک یوم الجمعہ، یہ جمعے کا دن تھا، اور اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھی، عبداللہ بن رواحہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا اور روانہ کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فغدا اصحابہ، سارے کے سارے لشکر میں وہ صحابہ جو تھے وہ صبح ہی صبح نکل گئے، لشکر روانہ ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ جو اس لشکر کے امیر تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ اتخلف واصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جمعے کا دن ہے، اس طرح جمعے کے دن کی کچھ لوگوں کے نزدیک بہت ہی اہمیت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ایک مسلمان جمعے کی صبح کو اس کے معمولات میں کچھ فرق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار جمعہ پڑھنے جانا ہے، وہ اپنے کام آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے، وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا عبداللہ بن رواحہ کے کہ آج جمعے کا دن اور میں ایک لشکر کا امیر بنا کر اللہ کے پیغمبر نے روانہ کر دیا، میں رک جاتا ہوں اور میں جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھ لوں، راستہ تو بہت لمبا راستہ ہے اور میرے پاس سواری بڑی تیز رفتار اور سبک رفتار ہے، میں جمعے کی نماز کا سلام پھیرتے ہی اپنی سواری پر بیٹھ کر اپنی سواری کو سر پٹ دوڑاتا ہوا اپنے قافلے والوں سے جا ملوں گا، ایک تیر دو شکار، ایک پنچ دو کار، وہ ثواب بھی مل جائے گا اور یہ جمعے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ دیکھیے کتنی اچھی سوچ ہے، کوئی غلط سوچ تھی کوئی؟ ثواب کے حصول کے لیے کتنی زبردست سوچ ہے ان کی، اور ایسا ہی کیا، رک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں، نگاہ پڑی عبداللہ بن رواحہ پر، تو آپ نے وہیں پر ہی ممبر پر سوال کیا ما منعک ان تغدو مع اصحابک، اے عبداللہ میں تو تمہیں روانہ کر چکا تھا صبح صبح، کس چیز نے روک دیا تمہیں؟ ان تغدو مع اصحابک، اس پر ذرا غور فرمائیے گا۔ ان تغدو، اللہ کے رسول بھی یہاں پر ان تغدو کے الفاظ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے کہ بیماری نے نہیں روکا، اگر بیماری نے روکا ہوتا تو یہ جمعہ پڑھنے بھی نہیں آتا، بالکل صحیح سالم بیٹھا ہے، آپ سمجھ گئے کہ یہ جمعے کے ثواب کے چکر میں رک گیا، میرے پیچھے جمعہ اور مسجد نبوی کا جمعہ اور اللہ کے پیغمبر کے پیچھے جمعہ۔ آپ نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کر دیا، روک دیا؟ ان تغدو، کہ تو صبح نکل جاتا، مع اصحابک، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو جواب دیا اردت، اے اللہ کے پیغمبر میں نے یہ چاہا ان اصلی معک، کہ میں آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لوں، ثم الحقہم، اور پھر میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ان سے جا ملوں، تاکہ مجھے اجر و ثواب آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اب جو اللہ کے پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم ثواب کے چکر میں رک گئے، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اجر و ثواب میں پیچھے رہ گئے جو صبح ہی صبح میرے حکم پر مدینہ چھوڑ کر روانہ ہو چکے، اور تم ثواب کے چکر میں رک گئے ہو، تمہیں ثواب زیادہ مل جائے گا اور ان کو اجر و ثواب کم ملے گا۔ تو اب سنو، والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی، والذی، قسم ہے اس ذات کی، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لو انفقتا، اب اگر تم خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ اپنے گھر کا ساز و سامان نہیں، اپنی جمع پونجی کہا نہیں، لو انفقتا ما فی الارض جمیعا، زمین ساری کی ساری، زمین کے سارے خزانے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، زمین ساری کی ساری اگر تمہیں دے دی جائے اور تم اس کے مالک بن جاؤ، اور پھر تم کیا کرو مالک بننے کے بعد؟ تم وہ ساری زمین، وہ سارا سونا چاندی ہیرے جواہرات اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ثواب تو ملے گا نا، تمہیں مالک بنا دیا گیا، اور تم نے پوری زمین کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ آپ نے فرمایا ما ادرکتا، تم نہیں پہنچ سکو گے، آگے لفظ پر غور فرمائیے گا، کہاں نہیں پہنچ سکو گے؟ فضل غدوتہم، غدوتہم،
وہ جو صبح میرا کہنا مان کر جو اجر و ثواب وہ حاصل کر چکے ہیں، جو میری اتباع کر کے، اتباع کیا تھی؟ میں نے کہا تھا صبح نکلنا ہے، اے عبداللہ تم صبح نہیں نکلے، یہ اب اتباع نہیں ہے، یہ میری اطاعت ہے۔ وہ جو میری اتباع کرتے ہوئے صبح تمہارے ساتھی نکل گئے ہیں، تمہاری پوری زمین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد جو اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا، وہ اجر وہ ثواب کم ہوگا ان لوگوں کے اجر و ثواب سے جنہوں نے میری اتباع کرتے ہوئے صبح مدینے کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں اتباع۔ میں نے کہا تھا صبح نکلو، تم جمعے کے بعد کیوں نکل رہے ہو؟ بس اگر کوئی اس کو سمجھ لینا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم دین سے میں نے سنا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگے یار ہم نے ایسے ہی مولویوں نے پھنسا کے رکھا ہوا لوگوں کو کہ ہاتھ نیچے باندھو، اوپر باندھو، رفع الیدین کرو، نہیں کرو، بس اللہ کہے گا بس نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے رہیں۔ یہ اختلافات کے اندر پھنسایا ہوا ہے، یعنی سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس طرح چاہو پڑھ لو۔ کل کو آگے کوئی کہے گا نہیں یار میں تو مغرب کی بھی 4 پڑھوں گا، پڑھنے دو اس کو، اللہ کے آگے ہی تو جھک رہا ہے۔ نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل مکمل ہے۔ نماز اس طرح پڑھنی ہوگی جس طرح نبی نے پڑھ کے دکھائی تو نماز قبول ہوگی، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے سنت کا مقام، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور صحابہ کس طرح اتباع کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے جمعے کا ہی دن تھا، آپ ممبر پر جیسے ہی چڑھے تو کچھ صحابہ نا کھڑے ہوئے تھے، کچھ بیٹھ رہے تھے، کچھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کچھ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بیٹھ رہے ہیں، جگہ بنا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ممبر پر چڑھتے ہوئے لما استوى علی الممبر یوم الجمعۃ فقال اجلسوا، میں بیٹھ جاؤ۔ سنا خطیب کہتا ہے بھائی بیٹھ جائیں، سارے کھڑے ہوئے کیوں ہیں، بیٹھ جاؤ۔ فسمع ذلك ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابھی مسجد کے دروازے پر ابھی گھسے ہی تھے۔ عبداللہ ابن مسعود دروازے میں جیسے ہی گھسے، کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے نبی نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ یہ سننا تھا، فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ کانوں میں پڑ گیا آپ بیٹھ جاؤ تو آپ بیٹھ گئے۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے ان کو دیکھا، فقال، آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھ گئے، آگے آؤ۔ اللہ کے رسول اس لیے بیٹھ گیا ہوں اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، کہا میں کہہ رہا ہوں اٹھ جاؤ، اٹھو وہاں سے اور آگے آ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیوں کے قلعے کچھ فتح نہیں ہو رہے تھے، صبح سے شام تک مجاہدین اسلام اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گئے ہوئے ہیں اور بڑی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے اتنے مضبوط قلعے تھے کہ وہ فتح نہیں ہو رہے تھے، ان کے دروازے نہیں کھل رہے تھے۔ شام تک لڑتے ہارتے، تھکتے ہارتے صحابہ واپس آ جاتے، ایک فاصلہ تھا، پھر رات کو سو جاتے، پروگرام بناتے کیا کریں گے، صبح کس طرح۔ آپ نے اعلان فرمایا ایک دن لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل صبح میں ایک ایسے شخص کو یہ اسلامی لشکر کا جھنڈا تھماؤں گا، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اس شخص کی خوبی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا۔ کل جھنڈا اس کو پکڑاؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سنا کہ کل اس کو جھنڈا پکڑاؤں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں گے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ
اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، تو اب ہر ایک کے دل میں یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش، کاش کہ اللہ کے رسول مجھے جھنڈا پکڑا دے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں پوری رات میں دعا کرتا رہا، یا اللہ کل کی صبح جھنڈا اللہ کے رسول بس مجھے پکڑا دے۔ جب صبح ہوئی، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جمع ہو گئے۔ حضرت عمر بھی فرماتے ہیں ہر کوئی اپنا چہرہ اللہ کے رسول کو آگے بڑھ کے دکھا رہا تھا کہ آج جھنڈا مجھے پکڑا دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول ایک دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ یفتح اللہ علیہ، کل جھنڈا جس کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا اللہ اس کے ہاتھ میں خیبر کو فتح کروا دے گا، فتح بھی مل جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، بھائی علی کہاں ہے؟ حضرت علی نہیں تھے۔ صحابہ نے بتایا اے اللہ کے پیغمبر ان کی آنکھوں کے اندر مسئلہ ہے، وہو یشتکی عینیہ، ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم جس طرح بھی بیماری گئی ہے، آج تھوڑے عرصے پہلے کراچی میں آئی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، اس لیے وہ یہاں بھی نہیں آ سکے اس موقع پر۔ فَأُرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر لے کر آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، یعنی اتنی آنکھیں دکھ رہی تھیں کہ ان سے صحیح چلا بھی نہیں گیا، ان کو لایا گیا ہاتھ پکڑ کے سہارا دے کر۔ فبصق فی عینیہ ودعا لہ، اللہ کے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن نکالا اور ان کی آنکھوں میں مل دیا، ودعا لہ، اور اللہ سے دعا کر دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں فبرئ کأن لم یکن بہ وجع، اللہ نے مجھے ایسی شفا دی اور ایسی فوراً شفا دی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری آنکھیں کبھی دکھنی آئی ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فأعطاہ الرایۃ، اللہ کے نبی نے مجھے جھنڈا اپنے ہاتھ سے پکڑایا۔ اب ذرا سنیے گا، یہ میرا موضوع سے متعلق اگلے جملے آ رہے ہیں۔ آپ نے جھنڈا پکڑانے کے بعد اب سیدھا جانا تھا نا، خیبر کے قلعے تھے یہودیوں کے، آپ نے فرمایا اے علی انفذ علی رسلک، انفذ علی رسلک کا مطلب ہے کہ دیکھو بڑے وقار سے جانا، بڑے وقار سے چلنا۔ اس طرح ایک آدمی وقار سے چلتا ہے نا، اپنے وقار سے چلتے ہوئے جاؤ قلعوں کی طرف، حتی تنزل بساحتہم، اور مسلسل چلتے رہنا یہاں تک کہ تم ان کی دیواروں کے، ان کے صحن کے بالکل سامنے پہنچ جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا امشی ولا تلتفت، چلتے رہنا، نہ دائیں نہ بائیں مڑنا نہیں ہے تم نے۔ یہ حضرت علی کو آپ نے حکم دیا، امشی ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علیک، جھنڈا تم نے پکڑ لیا ہے، اب نکلو، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، شاندار انداز سے، جاندار انداز سے، ٹھہرتے ہوئے، قدم کو جماتے ہوئے چلنا، اور دیکھنا دائیں بائیں نہیں مڑنا، تم نے واپس بھی نہیں مڑنا، سیدھے چلے جاؤ۔ حضرت علی نے جھنڈا پکڑا، فصار علی شیئا، تھوڑا سا آگے نکلے، تھوڑا سا۔ حضرت علی کو خیال آیا کہ جنگ سے متعلق اللہ کے رسول سے ایک بہت ضروری بات میں کرنا بھول گیا، جنگ سے متعلق ایک ضروری مشورہ کرنا تھا اللہ کے پیغمبر سے، وہ میں بھول گیا۔ خیال آیا چلو ابھی تو نکلا ہوں، اللہ کے رسول تو ابھی نظر بھی آ رہے ہوں گے پیچھے، میں اللہ کے رسول کے پاس واپس جاؤں مڑ کے اور پوچھوں، مشورہ لے لوں۔ دل میں خیال آیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ امشی، سیدھا چلنا، ولا تلتفت، مڑنا نہیں، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، کہیں نہیں مڑنا، سیدھا جانا ہے بالکل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ سوچ رہے ہیں اگر میں مڑتا ہوں، کیونکہ واپس جب جاؤں گا تو مڑوں گا، یا تو دائیں طرف سے مڑوں گا یا بائیں طرف سے مڑوں گا، اگر میں مڑتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو مقام ہے وہ مقام حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا تھا مڑنا نہیں ہے، اور دل میں خیال آ رہا ہے ایک ضروری بات جنگ سے متعلق میں پوچھنا بھول گیا، مشورہ لینا بھول گیا۔ ثم وقفا، وہیں کھڑے ہو گئے، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فصرخا، وہیں کھڑے چیخے حضرت علی،
فصرخ کے معنی آتے ہیں چیخ کر کے، اونچی آواز سے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، علی ماذا قاتل الناس، علی ماذا اقاتل الناس، یہ سوال تھا، کب تک لڑتا رہوں، جڑ سے ختم کر دوں، ایک کو چھوڑوں، کسی حال میں بھی ان کو معاف نہ کروں، یہ بتا دیں بس، یا ایک حد تک لڑنا ہے؟ یہ سوال کرنا تھا، چیخ کر کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت علی کی آواز پہنچ گئی، علی ماذا اقاتل الناس، کب تک لڑتا رہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں سے چیخ کر اونچی آواز سے، یہ نہیں کہا حضرت علی سے واپس آؤ میں تمہیں سمجھا دوں، آپ نے بھی چیخ کر اونچی آواز سے کہا قاتلہم حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ فاذا فعلوا ذلك منعوا منک دماءہم واموالہم، اے علی جا کر لڑتے رہو جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، اور جب وہ کلمہ پڑھ لیں تو اپنا خون اپنا مال تم سے وہ محفوظ کر لیں گے۔ تو دیکھیے اس حدیث کے اندر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالت دیکھیے کہ وہ اطاعت یہ تھی کہ جاؤ، چلے گئے، اب کس طرح جانا ہے؟ اس طرح جانا ہے کہ نہ دائیں نہ بائیں، مڑنا نہیں ہے، تم نے سیدھا جانا ہے۔ بات کرنی ہے اللہ کے رسول سے بھول گئے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، ہم گھومیں گے نہیں، ہم دائیں بائیں نہیں ہوں گے، ہم تو سیدھے کھڑے رہیں گے اور اسی حالت میں اللہ کے رسول سے پوچھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرۃ المدینہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا مدینے کے کچھ صحرائی علاقے کے اندر، فاستقبلنا احد، ہمارے سامنے احد پہاڑ آ گیا، ثم قال لی، آپ نے مجھے فرمایا مکانک، اے ابو ذر غفاری مکانک، یہاں کھڑے ہو جاؤ، لا تبرح حتی آتیک، اور یہاں سے ہلنا نہیں جب تک کہ میں نہ آ جاؤں، یہاں رک جاؤ، میں آگے جا رہا ہوں۔ آگے احد پہاڑ تھا، ثم انطلق، اللہ کے رسول آگے بڑھ پڑے، فی سواد اللیل، رات کا وقت تھا اور رات کی تاریکی چھا چکی تھی، رات کے اندھیرے کے اندر اللہ کے رسول مجھے اکیلا چھوڑ کر آگے بڑھ پڑے، صحرائی جگہ تھی، کھلا میدان تھا، سامنے احد پہاڑ تھا، آپ اتنا آگے گئے حتی توارا، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، فسمعتہ صوتا، میں نے اچانک ایک آواز سنی، اور وہ آواز قد ارتفع، جیسے کوئی دھماکے کی آواز ہوتی ہے، کوئی پڑاخہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، اس کی ایسی میں نے آواز سنی، فتخوفت، میں ڈرا، ان یکون قد عرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ کے رسول گئے تھے وہیں سے دھماکے کی آواز آئی تھی، میں ڈرا کہ اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو، کسی نے کوئی پہاڑ کوئی پتھر نہ گرا دیا ہو، یہ اتنی اونچی آواز آئی ہے جیسے پڑاخہ ہوتا ہے، کوئی بم ہوتا ہے، کہتے ہیں میں ڈر پڑا، فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا، ان آتی ہی، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کی نصرت اور مدد کے لیے آگے بڑھ کے دیکھوں، لیکن فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ، مجھے فوراً اللہ کے رسول کا وہ قول یاد آ گیا، آپ نے مجھے فرمایا تھا لا تبرح، جب تک میں نہ آ جاؤں یہیں پر کھڑے رہو، مکان ہے۔ کہتے ہیں فلم ابرح، میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، اور میں پریشان بھی بہت تھا، محبت تقاضا کر رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ کوئی پریشانی مصیبت تو نہیں آ گئی، لیکن آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع، میرے پاؤں کو اطاعت نے اور اتباع نے روک لیا تھا، اس لیے کہ آپ کا حکم یہ تھا کہ جب تک میں نہ آؤں مکانک، اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے، حتی آتی کا، جب آپ تشریف لائے، حتی اتانی قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لقد سمعت صوتا، میں نے ایک ایسی آواز سنی تھی، تخوفت منہ، میں اس آواز سے ڈر گیا تھا،
اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ نہیں چھوڑنا اس جگہ کو، میں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا وہ حل سمعتہ، تم نے آواز سنی تھی؟ قلت، میں نے کہا نعم، جی ہاں اللہ کے رسول میں نے آواز سنی تھی۔ آپ نے فرمایا ذاک جبرائیل، اے ابو ذر وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل تھے، اور اتانی میرے پاس آئے تھے بڑے دھماکے دار انداز کے اندر۔ جبرائیل تو آتے رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اتنے دھماکے دار انداز میں کیوں آئے جبرائیل؟ کہا ایک ایسا آسمانوں سے حکم لے کر کے آئے ہیں کہ جو حکم اتنا بڑا تھا، جو اللہ کا فیصلہ اتنا بڑا تھا کہ وہ عام انداز میں وہ اللہ نے حکم نازل نہیں کیا، بلکہ جب جبرائیل آئے تو ایک دھماکہ ہوا، ایک شور ہوا۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ دھماکے دار، وہ کہتے ہیں نا دھماکے دار خبر، کہا بہت بڑی خبر تھی جو میرے پاس لائے ہیں۔ وہ خبر یہ تھی کہ جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا کہ اللہ نے کہا ہے جاؤ جا کر میرے نبی سے کہو من ماتا من امتی کا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، آپ کا جو امتی توحید کے ساتھ اگر مرے گا، اس کے پاس عقیدہ توحید ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہو جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ عقیدہ توحید کو مرتے دم تک ہمارے سینوں میں، ہماری اولاد کے سینوں میں، ہماری آگے اولاد کی اولاد، ہماری نسلوں تک اللہ عقیدہ توحید کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں موحد بنا کے رکھے، اور اللہ حالت توحید کے اندر ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ، نبی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔